نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين۔ جب ان کو کہا گیا کہ اس بستی میں ٹھہرو اور اس سے کھاؤ جہاں تم چاہو، اور کہو حطۃ، داخل ہو دروازے سے سر جھکاتے ہوئے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والے لوگوں کی نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب یہ صحرائے سینا میں تھے، جس کو میدان تیہ کہتے ہیں، اس میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت نعمتیں اتر رہی تھیں۔ پتھر سے پانی نکلتا تھا، 12 چشمے، جس سے 12 قبیلے اچھی طرح پانی پی رہے تھے، اور اس پانی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اور دن کی دھوپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، اور کھانے کے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا۔ اب یہ نعمتیں مسلسل ان پر اتر رہی تھیں۔ سورۃ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس دوران ان کی جو ناشکریاں تھیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، ہارون علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول فرماتے اور ان کو اسی نعمت سے پھر نواز دیتے۔ اور سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سنة یتیحون، کہ وہ 40 سال تک وہ اس میں چلتے رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال وہیں ہوا، ہارون علیہ السلام کا وصال بھی وہیں ہوا، اسی میدان میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب تھے، ان کے شاگرد خاص، جن کا تذکرہ سورۃ کہف میں ہے، خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ساتھ یہی شاگرد تھے، ان کا نام تھا یوشع۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو نبوت عطا فرما دی۔ تو اس بنی اسرائیل کی قوم کو سنبھالنے والے وہی تھے پھر حضرت یوشع علیہ السلام۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلسل یہ من و سلوہ کھا رہے ہیں، ہمیں اب یہ ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں اور کھانا چاہیے۔ ہم دال کھانا چاہتے ہیں، لہسن کھانا چاہتے ہیں، پیاز کھانا چاہتے ہیں، ہم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ یوشع علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا آپ کے لیے اتر رہا ہے آسمان سے، اور اللہ تعالیٰ یوں روزانہ جمع کر دیتا ہے، آپ ادنا کی طرف کیوں میل ہوتے ہو؟ لیکن انہوں نے ضد کی، ڈٹ گئے کہ ہم نے بس اس کو ختم کر کے ہم نے وہی ادنا ہی کھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی شرط کو پورا کرنے کے لیے، اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم فرمایا، جس کا تذکرہ یہاں اس آیت میں ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کو کہا گیا اسکنوا هذه القرية، کہ اس بستی میں ٹھہرو۔ یہ بستی کون سی تھی؟ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس بستی کا نام تھا اریحہ۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے جس میں چند افراد ٹھہرتے ہیں، اس کو قریہ نہیں کہتے، قریہ کہتے ہیں بڑی بستی کو یا قصبے کو۔ شہر پر بھی قریہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے مکہ مکرمہ کے لیے ام القریٰ، اور اسی طرح مکہ اور طائف بڑے شہر تھے، ان کے لیے قریتین قرآن مجید نے خود اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بستی یا قصبہ یا شہر کے لیے بولا جاتا ہے۔
تو وہ ایک بڑی بستی تھی یا قصبہ تھا جس میں ٹھہرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ 40 سال مسلسل مجاہدے میں رہنے سے اب تمہارے اندر آزادی کی جذبات اور اس کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، اب ان بستی والے جو اہل کفر ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ کی فتح تمہارے ساتھ ہوگی، تمہیں جب فتح نصیب ہوگی تو پھر یہ بستی تمہاری ہو جائے گی، مال غنیمت میں یہ زمینیں تمہاری ہو جائیں گی، تم کاشت کر کے اپنا جو مرضی کھاؤ۔ ایک شرط تو یہ لگائی، دوسری شرط یہ لگائی کہ جب تم داخل ہو وہ وقولوا حطۃ، تو تم کہنا حطہ۔ حطہ عربی زبان میں توبہ کو کہتے ہیں، معافی اور استغفار کو کہتے ہیں، اور سریانی اور عبرانی زبان جو ان بنی اسرائیل کی تھی جس زبان پر انجیل اتری، تورات اتری ہے، تو اس میں بھی اس کا یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ نے اتنا بڑی ناشکریاں کی ہیں اور درمیان میں شرک بھی کیا، بشرے کی پوجا شروع کر دی، اب ان مجاہدات کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں۔ یہ جو استغفار ہے اس کی بڑی برکات ہیں، استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اترتی ہے۔ اور یہ ساتھ ہی فرمایا ادخلوا الباب سجدا، جب آپ اس میں داخل ہوں فاتحانہ انداز میں تو ایک تو آپ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، سجدا یہ سر جھکانا رکوع کی حالت کو، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، سجدہ زمین اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیکنے کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ مقصد اس سے عاجزی ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جب اللہ ان کو فتح عطا فرماتا ہے کسی شہر پر تو اس وقت یہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سمجھتے ہیں، اپنا کمال نہیں سمجھتے۔ اور جو متکبرین اور جبارین ہوتے ہیں جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو باجے گاجوں کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ اور ظالمانہ انداز میں اس پر داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے سر پر خود کی ٹوپی تھی، لوہے کی جو ہوتی ہے، اور آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے تھے اور شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا کہ آپ اس حالت میں داخل ہوں گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور محسنین کو، محسنین سے مراد نیک لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کو ہم مزید دیں گے۔ مزید سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ استغفار کے جو برکات ہیں وہ ایک عمومی ہیں اور ایک خاص نیک لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ خاص عطا فرمائیں گے۔ اور کچھ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک بستی کو یہاں فتح کیا ہے، اگر آپ اس طرح داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ باقی تمام بستیوں کو بھی تمہارے ماتحت کر دیں گے۔ اللہ نے ان کو یہ حکم فرمایا۔ آگے پھر انہوں نے کیا کیا اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہو ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی صورت میں اللہ تعالیٰ امتحانات میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں امتحان سے بچنے کے لیے اللہ نے جس نعمت پر رکھا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خاص نعمت عطا فرمائیں، مثلا ہمارے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کسی مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے حق دلوا دیا، مکان دلوا دیا، زمین دلوا دی، تو اس میں متکبرانہ انداز میں نہیں جانا چاہیے، تواضع اور انکساری کے ساتھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی شہر کی فتح عطا فرما دے تو اس میں بھی داخل ہوتے ہوئے متکبرانہ نہیں، عاجزانہ داخل ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل نیک ہو تو اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں جو کمی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے درجات کو مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وَإِذْ اور یاد کیجئے جب قیل کہا گیا لہم ان بنی اسرائیل کو اسکنو جا کے ٹھہرو ہذہ القریہ اس بستی میں، وکلوا منہا اور کھاؤ اس جگہ سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وقولوا حطۃ اور داخل ہو یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، حطہ کا لفظ بولتے ہوئے، وادخلوا الباب اور داخل ہو دروازے سے، سجداً سر جھکاتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین اور ضرور ہم زیادہ کر دیں گے نیک کام کرنے والوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما۔ یا اللہ جتنی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں یا اللہ ہمیں اس پر شکر گزار بنا، یا اللہ اس پر صبر نصیب فرما، ناشکری سے بچا، بے صبری سے بچا، یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہر حالت میں یا اللہ اپنی فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بھی نعمت ملے یا اللہ ہمیں اپنی طرف اپنی ذات کی طرف اس کو منسوب کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا ذاتی کمال کے بجائے یا اللہ تیری عطا سمجھے ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگ دست پریشان حال بیمار ہیں سب کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، صحت عافیت تندرستی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔